اللہ کے سوا کوئی اور انسان کے رزق کا مالک نہیں. اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو. ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس ہم اپنے گھر والوں کو کس چیز کا یا بچوں کو کس چیز کا حکم دیتے رہتے ہیں. وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں یا نہ کریں، اس کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس بات کا غم کہ یہ کیا کما رہے ہیں، یہ کہاں سے کھائیں گے، یہ کیسے جئیں گے. ضرور اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اور اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں. تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رازق اللہ ہے تو پھر انسان رزق کی تنگی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. ورنہ وہ انسانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رازق ہیں تو پھر وہ ان کی چاکری پہ لگ جاتا ہے اور ان کی خوشامد پہ لگ جاتا ہے کہ شاید یہی جاب دیں گے تو جاب ہوگی، یا یہ تعاون کریں گے تو ہی رزق ملے گا، جبکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے. یعنی رزق کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ بندوں کی ضرورت کے مطابق ان کو نکالتا رہتا ہے، اور پھر جس کو جیسا چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وافر دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. سورۃ زاریات میں آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. اور رزق کے معاملے میں کوئی بھی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے. دنیا میں بھی جب تک مخلوقات زندہ ہے رزق آتا رہے گا، اور جنت میں جانے کے بعد تو جنت کا رزق کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. رزق کے معاملے میں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے. یعنی اگرچہ تقویٰ سے اور توکل سے یعنی کہ رزق کی کنجیاں ہیں کئی ایک، لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں دنیا کی اس محدود زندگی میں، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے. ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں رزق دیتا ہے. شیطان بھی اللہ ہی سے رزق مانگتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس رزق میں تم شامل ہو. پھر اسی طرح آسمان والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے اور زمین والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے. حاتم الاسم سے پوچھا گیا من این تاکلو، کہاں سے تم کھاتے ہو؟ یعنی تم کوئی کام کاروبار تو نہیں کرتے، کھاتے کہاں سے ہو؟ قال من عند اللہ، کہنے لگا اللہ کے پاس سے. ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار و درہم نازل فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان ہی میں ہے؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے. اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا. وہ کہتے ہیں نا تمہارا آسمان سے اترے گا، بات یہ ہے کہ وہ زمین سے بھی لے آئے گا. پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي، میں فقر سے کیوں ڈروں جبکہ اللہ میرا رازق ہے. وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگی اور آسانی میں اس مخلوق کا رازق وہی ہے. تکفل بالارزاق للخلق کلہم، اس نے ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے.
وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها وللضب فی البیداء والحوت فی البحر، گوہ کو صحرا میں رزق دیتا ہے اور مچھلی کو سمندر میں رزق دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہر مخلوق کی رزق کی ضرورت مختلف ہے۔ انسانوں میں سے بھی مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ مختلف طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح پانی میں رہنے والے جانوروں کا رزق اور طرح ہے، خشکی والوں کا اور طرح، پرندوں کا اور طرح ہے، جنگلی جانوروں کا اور طرح ہے۔ پھر لوگوں کے ہاں پسند ناپسند بھی ہے، پھر ان کی ٹیسٹ کا بھی فرق ہے، کوئی مرچیں کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا، تو اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ورائٹی پیدا کر دی ہے۔ اور یہ اتنی ورائٹی پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز ہی کھائیں یا ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو بالکل بھی نہیں کھا سکتے، ہم کہتے ہیں الرجی ہے، ٹھیک ہے الرجی ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو پیچھے اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک دے، جس کو چاہے وہ چیز کھانے دے اور جس سے چاہے وہ نہ کھانے دے۔ اور پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اصل میں ہم جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام وقت سے پہلے ہی ہو جائے۔